السلام نمسکار آداب ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا انڈین ٹاکس پر۔ میں ہوں آپ کا بھائی دلبر۔ آئیے ہم اپنے ملک کی اہم خبروں کا تذکرہ کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل انڈین ٹاکس پر۔ دوستو، آئیے خبروں کا درشن شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے یوٹیوب چینل انڈین ٹاکس کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور لنک کو شیئر کریں۔ دوستو، آج اس وقت کی ابھی کی سب سے بڑی خبر آپ تک ہم شیئر کر رہے ہیں کہ معروف ملی رہنما اور جماعت اسلامی کے سابق امیر مولانا سید جلال الدین عمری کا طویل علالت کے بعد جامعہ نگر کے شفا ہسپتال میں آج رات کے 9 بجے انتقال ہو گیا ہے۔ نماز جنازہ جماعت اسلامی کے احاطہ میں کل بروز سنیچر 27 اگست 2022 کو صبح 10 بجے ادا کی جائے گی۔ مولانا جلال الدین عمری کی ولادت 1935 میں جنوبی ہند تمل ناڈو کے ضلع شماری آرکاٹ کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ والد صاحب کا نام سید حسین تھا، وہ 87 برس کے تھے۔ مولانا کا شمار عصر حاضر کے بڑے عالم دین میں ہوتا تھا۔ فی الوقت جماعت اسلامی ہند کے شرعیہ کونسل کے چیئرمین تھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر بھی تھے۔ گزشتہ سال انہیں انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز کی جانب سے 14ویں شاہ ولی اللہ ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا تھا۔ مرحوم کئی روز سے اسپتال میں داخل تھے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نگرانی میں انہیں انتہائی نگہداشت والی ICU میں رکھا گیا تھا۔ آپ 50 سے زائد کتابوں کے مصنف اور بہترین مقرر تھے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں حاصل کی تھی، پھر عربی تعلیم کے لیے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں داخلہ لے کر 1954 میں فضیلت کا کورس مکمل کیا۔ اسی دوران مدراس یونیورسٹی کے امتحان بھی دیے اور فارسی زبان و ادب کی ڈگری منشی فاضل حاصل کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA پرائیویٹ سے کیا۔ لگاتار 3 میقات جماعت اسلامی ہند کے امیر رہے۔ پہلی بار 2007 میں ان کا بطور امیر جماعت اسلامی ہند انتخاب ہوا۔ اس سے قبل نائب امیر کی ذمہ داری رہی۔ مولانا کی پوری زندگی تحریک اسلامی کی آبیاری میں گزری۔ آپ کا وطنی تعلق تمل ناڈو سے تھا، لیکن زندگی کا بڑا حصہ شمالی ہند میں گزرا۔ طویل عرصہ تک تصنیفی اکیڈمی علی گڑھ میں خدمت انجام دی۔ آپ نرم گفتگو اور گرم جستجو کی بہترین مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ناظرین، آئیے دوسری خبر کا رخ کرتے ہیں۔ دوسری خبر کشمیر سے آ رہی ہے۔ کشمیر سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کانگریس سے تعلق رکھنے والے غلام نبی آزاد نے اپنی پارٹی کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ غلام نبی آزاد کانگریس کے سینئر لیڈروں میں سے ایک تھے اور کشمیر میں ان کا ایک اہم نام تھا اور کشمیر میں ان کا ایک ڈنکا بجتا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ غلام نبی آزاد اپنی ایک پارٹی بنائیں گے۔ جموں کشمیر کی سابق کانگریس کی لیڈر GM سرورین آزاد سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ BJP میں شامل نہیں ہوں گے، البتہ اپنی پارٹی بنا کر اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، تیسری خبر حیدرآباد سے آ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ BJP کے معطل رکن اسمبلی T راجا سنگھ کی طرف سے پیغمبر اسلام پر توہین آمیز کلمات کہے جانے کے بعد حیدرآباد میں لگاتار احتجاج و مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز T راجا کو گرفتار کر کے جیل بھیجانے کے بعد مظاہروں کا سلسلہ جاری تھا۔ تاہم سخت حفاظتی بندوبست کے درمیان پرانے شہر کی تاریخی مکہ مسجد اور دیگر مساجد میں نماز جمعہ پرامن طریقے سے ادا کی گئی۔ مکہ مسجد میں نماز کے بعد نمازی پرامن طور پر منتشر ہو گئے، جبکہ پولیس اہلکار کسی بھی احتجاج سے نمٹنے کے لیے قریبی چار مینار پر پہرا دے رہے تھے۔ کچھ نوجوانوں نے چار مینار کی طرف جاتے ہوئے نعرے لگائے، لیکن پولیس اور برادری کے بزرگوں نے انہیں تحمل سے کام لینے اور پرامن طریقے سے گھر لوٹنے کا مشورہ دیا۔
AIMIM آل انڈیا یعنی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن بیرسٹر اسد الدین اویسی اور دیگر مسلم رہنماؤں کی جانب سے مسلمانوں سے گھروں کے قریب کی مساجد میں نماز ادا کرنے کی اپیل کے بعد اس جمعہ کو مکہ مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کی تعداد میں کمی نظر آئی۔ کبھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے چار مینار کے اطراف سیکورٹی سے وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ لوگوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے تاریخی یادگار کے گرد رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی تھیں۔ پولیس نے واضح کیا تھا کہ احتجاج اور ریلیوں کی اجازت نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس سائی چتندیا نے چار مینار پر سیکورٹی انتظامات کا معائنہ کیا تھا۔ بی جے پی کے معطل رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز تبصرہ پر متوقع مظاہروں کے پیش نظر فرقہ وارانہ طور پر حساس پرانے شہر میں امن و امان کی یقینی بنانے کے لیے ریپڈ ایکشن فورس RAF کے اہلکاروں سمیت 4000 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ تاہم نماز جمعہ سے ایک دن قبل ٹی راجہ سنگھ کی گرفتاری نے صورتحال کو پرسکون کر دیا ہے۔ MLA کو حراست میں لیا گیا ہے اور احتیاطی حراست قانون کے تحت جیل بھیج دیا گیا ہے۔ کچھ نمازیوں نے MLA کے خلاف توہین آمیز ویڈیوز کے لیے سخت کارروائی کرنے پر ریاستی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ آئیے دوسری تیسری خبر مہاراشٹر سے آ رہی ہے۔ مہاراشٹر کے اسمبلی سے ایک خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر اسمبلی میں اکثریت کے ساتھ ایک قرارداد منظور کی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے ایک مشہور سٹی اورنگ آباد اور عثمان آباد کے نام بدل دیے جائیں گے، جبکہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اورنگ آباد اور عثمان آباد کے نام کے بدلنے پر راضی نہیں ہیں، اور ان لوگوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے ناپسندیدگی بتائی ہے۔ آئے تیسری خبر کا رخ کرتے ہیں۔ تیسری خبر دارالعلوم